دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہسٹری کے سب سے بڑے نمک حرام یعنی سب سے بڑے غدار میر جعفر کے بارے میں۔ میر جعفر کتنا بڑا غدار تھا، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی جب کوئی انسان بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے دیشوں میں غداری کرتا ہے تو اس انسان کو بھی غداری کرنے کی وجہ سے میر جعفر کہا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل میر جعفر ہے۔ دوستو آج بھی ہمارے دیش انڈیا کی ایک اسٹیٹ جس کا نام بنگال ہے، اس کے مرشد آباد میں ایک عالی شان محل کے کھنڈرات موجود ہیں اور اس محل کا نام ہے نمک حرام دیوڑی۔ دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج بھی جب کوئی اس عالی شان محل کے کھنڈر کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کھنڈر پر لعنت بھیجتا ہے، کوئی اس پر تھوکتا ہے تو کوئی اس پر گندگی ڈالتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ تو اپنی چپل اٹھا کر اسے پیٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ہر انسان اس محل سے نفرت کرتا ہے اور اس نفرت کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے اس محل کا مالک یعنی میر جعفر۔ دوستو اگر آپ اتہاس کے پنوں کو پلٹو گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ آج سے لگ بھگ 300 سال پہلے نمک حرام کے نام سے جانے جانے والے مرشد آباد کے یہ سارے کھنڈر ایک عالی شان محل ہوا کرتے تھے اور اس محل کے مالک کا نام تھا میر جعفر۔ دوستو میر جعفر کسی شاہی خاندان میں پیدا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ اتنا امیر تھا، بلکہ وہ تو ایک غریب اور کمزور انسان تھا، لیکن پھر اچانک سے اس نے ہمارے دیش ہندوستان کے ساتھ ایسی غداری کی کہ اس غداری کی وجہ سے وہ صرف ہمارے دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ دوستو یہ کہانی 18ویں صدی کے اس دور کی ہے کہ جب اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد مغل سلطنت پورے ہندوستان میں کمزور پڑ چکی تھی اور دھیرے دھیرے بہت سارے صوبوں نے اپنی اپنی الگ آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ انہی آزاد ریاستوں میں سے ایک ریاست کا نام بنگال بھی تھا جس کی باگڈور علی وردی خان کے پاس تھی، یعنی ان دنوں بنگال کے نواب علی وردی خان تھے۔ علی وردی خان کے دور میں میر جعفر بنگال کی فوج میں ایک عام سپاہی تھا، لیکن کیونکہ میر جعفر بہت چالاک اور ہوشیار تھا اسی لیے اس نے اپنی چالاکی کے دم پر ترقی کرنا شروع کر دی اور دھیرے دھیرے وہ ایک عام سپاہی سے سپہ سالار کی پوزیشن پر پہنچ گیا تھا۔ میر جعفر نے نواب علی وردی خان کو اپنا دیوانہ کر لیا تھا۔ نواب علی وردی خان میر جعفر پر حد سے زیادہ بھروسہ کیا کرتے تھے۔ نواب کو میر جعفر پر اتنا زیادہ بھروسہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے اپنی سگی بھتیجی کی شادی بھی میر جعفر سے ہی کر دی تھی، لیکن جیسے جیسے میر جعفر ترقی کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی نظر بنگال کے تخت پر پڑتی جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی سوچا کرتا تھا کہ آخر میں کس طرح بنگال کے تخت کو حاصل کروں اور بنگال کا خود نواب بن جاؤں۔ دوستو میر جعفر کو دولت اور تخت کا اتنا زیادہ لالچ تھا کہ اس نے محل میں ہی رہنے والے عطا اللہ کے ساتھ نواب علی وردی خان کے قتل کے ساتھ ساتھ بنگال کے تخت پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن میر جعفر کی یہ سازش ناکام ہو گئی اور اس بات کی خبر وقت سے پہلے ہی نواب علی وردی خان تک پہنچ گئی۔ لیکن نواب علی وردی خان میر جعفر سے اپنا حساب کتاب کرتے اس سے پہلے ہی نواب علی وردی خان کا انتقال ہو گیا۔ نواب علی وردی خان کی موت کے بعد 1756 میں ان کے نواسے سراج الدولہ بنگال کے نئے نواب بنے۔ جس وقت بنگال کے تخت پر نواب سراج الدولہ بیٹھے اس وقت ان کی عمر صرف 23 سال تھی۔ نواب سراج الدولہ بہت نرم دل انسان تھے، وہ ہر انسان کے ساتھ انصاف کیا کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ نواب سراج الدولہ ایک مذہبی انسان بھی تھے، لیکن کیونکہ میر جعفر کو نواب کے اچھے یا برے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، کیونکہ اس کا اصلی مقصد تو صرف اور صرف بنگال کے تخت پر قبضہ کرنا تھا، لہذا نواب سراج الدولہ کے تخت پر بیٹھنے کے بعد بھی وہ پہلے دن سے ہی ان کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگا تھا۔ یہ وہ دن تھے کہ جب انگریز بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے بنگال میں قبضہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ مقصد تھا کہ اگر ہم لوگ بنگال پر قبضہ کر لیں گے تو بنگال میں رہ کر ہمارے لیے پورے ہندوستان پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ انگریز بار بار ایسے بہت سارے کام کیا کرتے تھے جو خود بنگال کے نواب کی پالیسیز کے خلاف ہوا کرتے تھے۔ انگریز نہ صرف ٹیکس میں چوری کیا کرتے تھے بلکہ ساتھ ساتھ جو بنگال ریاست کے مجرم ہوا کرتے تھے انہیں بھی اپنے یہاں پر پناہ دیا کرتے تھے۔ اندرونی طور پر انگریزوں نے بنگال میں اپنی فوج بڑھانا بھی شروع کر دی تھی۔ ان تمام حرکتوں سے تنگ آ کر
نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کے بیچ ہونے والی اس جنگ کو پوری دنیا بیٹل آف پلاسی کے نام سے جانتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں نواب سراج الدولہ کے پاس 50,000 کی فوج موجود تھی اور وہیں ان کے مقابلے میں انگریزوں کے پاس صرف 3,000 کی فوج تھی، اور اس 3,000 کی فوج میں بھی تقریباً 2100 فوجی ایسے تھے کہ جو خود ہندوستان کے ہی رہنے والے تھے۔ 50,000 کی فوج کے ساتھ ساتھ نواب سراج الدولہ کے پاس 50 سے بھی زیادہ توپیں موجود تھیں، ایسی توپیں کہ جن کا جواب انگریزوں کے پاس موجود نہیں تھا۔ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود بھی نواب سراج الدولہ یہ جنگ ہار گئے۔ نواب سراج الدولہ کے جنگ ہارتے ہی بنگال پر انگریزوں کا پوری طرح سے قبضہ ہو گیا تھا اور بنگال آنے والے 200 سالوں تک کے لیے انگریزوں کا غلام بن گیا تھا۔ بنگال پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں کے لیے پورے بھارت پر قبضہ کرنا آسان ہو گیا تھا اور بعد میں دھیرے دھیرے انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر بھی لیا تھا۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر اتنے مضبوط ہونے کے باوجود بھی نواب سراج الدولہ یہ جنگ ہار کیسے گئے تھے؟ تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے میر جعفر۔ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جنگ پلاسی سے پہلے سارے انگریز یہ سوچا کرتے تھے کہ نواب سراج الدولہ کی فوج کو ہرانا ناممکن ہے، اسی لیے ان لوگوں نے نواب سراج الدولہ کو جنگ کی بجائے دوسرے طریقے سے ہرانے کا راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ انگریزوں نے اندرونی طور پر نواب سراج الدولہ کے رشتہ داروں سے تو ملنا شروع کر ہی دیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے نواب سراج الدولہ کے محل میں رہنے والے ایسے لوگوں سے بھی بات کرنا شروع کر دی تھی جو بڑی بڑی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سب سے اوپر میر جعفر تھا۔ میر جعفر پوری بنگال ریاست میں نواب سراج الدولہ کے بعد سب سے زیادہ طاقتور انسان تھا، کیونکہ نواب سراج الدولہ نے اپنے بعد سب سے زیادہ ادھیکار اسی کو دے رکھے تھے۔ انگریزوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ میر جعفر بہت لالچی انسان ہے، اسی لیے انہوں نے میر جعفر سے بات کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ میر جعفر تو پہلے سے ہی نواب سراج الدولہ کو ہٹا کر خود بنگال کے تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ ایسا موقع کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے فوراً انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا اور جنگ پلاسی کے بالکل آخری وقت میں ایک بہت بڑی فوج لے کر انگریزوں سے جا ملا، جس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ جاسوسوں نے نواب سراج الدولہ کو میر جعفر کے ارادوں سے باخبر کر دیا تھا۔ جاسوسوں کے ذریعے جب نواب سراج الدولہ کو میر جعفر کے بارے میں یہ بات معلوم چلی تو انہوں نے میر جعفر کو بلایا اور اپنے سر سے پگڑی اتار کر میر جعفر کے قدموں میں رکھ دی اور میر جعفر سے کہا کہ اے ماما، یہ پگڑی آپ ہی نے مجھے پہنائی تھی، اب اس پگڑی کی عزت رکھنا بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر میر جعفر فوراً قرآن لے آیا اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر نواب سراج الدولہ کے سامنے یہ قسم کھائی کہ وہ کبھی بھی نواب سراج الدولہ کو دھوکہ نہیں دے گا، جس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو میر جعفر پر پورا بھروسہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس غدار انسان نے قرآن کریم کی قسم کا بھی ذرہ برابر کوئی احترام نہیں کیا اور قسم توڑ کر آخری وقت میں انگریزوں سے جا ملا تھا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، جب جنگ ہارنے کے بعد نواب سراج الدولہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ پٹنہ کی ایک خانقاہ میں اپنا بھیش بدل کر رہنے لگے تھے، تب بھی میر جعفر کو ان کے اوپر ترس نہیں آیا۔ اس نے اپنے سارے سپاہیوں کو انہیں فوراً تلاش کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ بڑے لمبے وقت کے بعد میر جعفر کے سپاہی نواب سراج الدولہ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہیں گرفتار کر کے مرشد آباد لایا گیا، جہاں پر میر جعفر کے بیٹے یعنی میر میرا کے حکم پر انہیں پھانسی دے دی گئی۔ ان کی موت ہو جانے کے بعد بھی ان کی لاش یعنی باڈی کے ساتھ بڑی بے ادبی کی گئی۔ اس کے بعد میر جعفر نے ان کی باڈی کو ایک ہاتھی پر رکھ کر پورے مرشد آباد میں گھمایا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں ڈر پیدا کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نئے نواب ہونے کا بھی اعلان کر دیا۔ لیکن دوستو، کیونکہ میر جعفر کو بنگال کا تخت انگریزوں کی مدد سے ملا تھا، اسی لیے وہ کبھی بھی ایک آزاد نواب نہیں بن سکا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انگریزوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گیا۔ میر جعفر ہر وہ حکم جاری کرتا تھا جو انگریز کروانا چاہتے تھے۔ میر جعفر کو ہر وہ کام کرنا پڑتا تھا جو انگریز اس سے کروانا چاہتے تھے۔
यानी मीर जाफर को सिर्फ एक मोहरा बनाकर पूरी बंगाल रियासत को अंग्रेज खुद चलाया करते थे। अंग्रेजों से तंग आकर मीर जाफर ने अंग्रेजों के खिलाफ कई बार बगावत करने की भी कोशिश की, जिसके जवाब में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल के तख्त से हटा दिया और उसके बाद उसकी जगह पर उसी के दामाद मीर कासिम को बिठा दिया गया। लेकिन ये नया नवाब भी अंग्रेजों से बहुत जल्द ही तंग आ गया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इसे हटाकर फिर से मीर जाफर को बंगाल के तख्त पर बिठा दिया था। मीर जाफर इस दुनिया में जब तक जिंदा रहा तब तक अंग्रेजों का कठपुतली बना रहा, यानी अंग्रेजों की नज़र में मीर जाफर की एक कुत्ते से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं थी और मरने के बाद भी आज तक पूरी दुनिया उसे सबसे बड़ा गद्दार और सबसे बड़ा नमक हराम मानती है। आज मीर जाफर के नाम को एक गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मीर जाफर को नमक हरामी यानी गद्दारी का आइकन माना जाता है और जिस महल में वो रहा करता था उस महल का नाम भी हमेशा हमेशा के लिए नमक हराम ही रख दिया गया। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।